إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے ہی اسلامی اور قمری 12 مہینے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین نے سال کے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 ہیں. ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، فضیلت والے ہیں. وہ 4 مہینے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پیدل پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو ہے وہ شعبان سے پہلے اور جمادہ اخرى کے بعد رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے. لہذا مالک الملک فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں اور خصوصاً ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچو اور کرو کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی عبادت، نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اور پھر ان 4 مہینوں میں خصوصاً
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو موقع فراہم فرماتے ہیں، کبھی رمضان المبارک کے اندر، کبھی ذوالحج کے اندر، کبھی محرم کے اندر، کبھی عام دنوں میں جمعے کا دن. یہ اللہ رب العالمین کبھی مکان جگہ کے اعتبار سے حرمین ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کے گھر مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، اور کبھی زمانے کے اعتبار سے وقت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو موقع فراہم فرماتے ہیں کہ گولڈن چانس ہے، فرصت ذهبیہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص فضل و کرم کرتے ہوئے ان کو موقع نصیب فرما رہے ہیں. اور انہی مواقع میں سے ایک موقع جن کا آغاز ہو چکا ہے، ذوالحج کے یہ پہلے 10 دن، یہ اتنے عظیم دن ہیں، یہ اتنے فضیلت والے دن ہیں، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی. اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایسے عظیم دن، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں. جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں، ان کا قول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذوالحجہ، ذوالحج کے یہ دن، یہ راتیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی عظیم ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر اپنے رب کی طرف کثرت سے زیادہ عبادت کریں. یہ دن کتنے عظیم ہیں. اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل جابر رضی اللہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجہ، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن وہ ذوالحج کے 10 دن، ذوالحج کے 10 دن. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی العشر الاضحى. اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل باقی دنوں میں اتنا پاکیزہ اور اتنا اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی اجر کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے جتنا کہ ذوالحج کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے اعتبار سے عظیم ہے، بہت بڑا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن، اور ایک روایت میں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سال بھر کے کسی دن میں کوئی بھی نیک عمل کیا ہوا اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہے. کہ انسان عشر ذوالحجہ میں کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو کے ہاں بڑا ہی پسند ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فوراً اللہ اکبر، اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی قبروں کو جنت کے نور سے منور فرما. ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے نزدیک جو عمل زیادہ عظیم تھا وہ سمجھتے تھے کہ باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ عظیم عمل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کیا سال بھر کے باقی دنوں میں 11 ماہ اور 20 دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں صرف 2 رکعتیں پڑھنا محبوب ہے، 1 دینار صدقہ کرنا محبوب ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی بندہ باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو محبوب ہے. الا مگر
رجل خرج بنفسه وماله، مگر وہ آدمی جو سال میں باقی کسی بھی دن نکلا، اپنے مال بھی لے کر نکلا، اپنی جان بھی لے کر نکلا، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر وہ نہ اپنی جان واپس لے کر آیا، نہ اپنا مال واپس لے کر آیا، بلکہ جان بھی شہادت قبول کر دی، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس کا مقام بہادر زیادہ۔ اندازہ کریں کہ کس قدر ان ایام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے شاگردان رشید تابعین اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام کے تمام وہ کیا کرتے تھے؟ ان ایام سے پہلے ہی اپنے آپ کو مستعد اور تیار کرتے تھے۔ انسان کو ان دنوں کا استقبال اور ان دنوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی، گناہوں کا استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ سعید بن جبیر ان دنوں میں کتنے عمل کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس قدر محنت کرتے کہ ان جیسی کوئی محنت کر ہی نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی۔ اپنے آپ کو چوکس کرتے تھے، اپنے آپ کو مستعد کرتے تھے، اور ہر قسم کے دنیاوی لفظیات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے کہ یہ ایک چانس ہے میں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کہ ہاں محبوب بندہ بن جاؤں۔ ہر عمل، کیوں یہ ایام اتنے محبوب ہیں اور اتنے عظیم ہیں؟ اعظم ایام دنیا ان کو کہا گیا، افضل ایام دنیا ان کو کہا گیا، سب سے پسندیدہ عمل ان دنوں میں کیا گیا، سب سے افضل عمل ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ محبوب سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور انہی دنوں میں ایک دن یوم عرفہ بھی آتا ہے۔ وہ یوم عرفہ جس دن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، دین سے محبت کرو۔ دنیا کی ہر چیز تمہیں قیمت حاصل ہوتی ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دین اللہ رب العالمین کا چونکہ سستا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ دین کے لیے محنت کرو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی نعمت ہے، اور اس نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ جو چیز اللہ رب العالمین پسند کریں، کیا وہ ہمارے نقصان کی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم آج جس پریشانی کا شکار ہیں، اس کی ایک وجہ کہ ہم نے نازل کردہ رب العالمین کے دین کو پسند ہی نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہم دنیاوی زندگی میں ہر اعتبار سے پریشانی کا شکار ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہم اسے دور بھاگتے ہیں۔ نہیں، یوم نحر، یوم عرفہ، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین کو مکمل کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اپنے بندے جو میدان عرفات میں وقوف عرفہ فرما رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، ان کے ساتھ اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے آئے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یہ دن اتنا عظیم دن یوم عرفہ کا انہی تاثیر میں آیا، تبھی تو ان کی فضیلت ہے۔ بلکہ محدثین تو فرماتے ہیں کہ اگر ان دنوں کے اندر اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، صرف ایک یوم عرفہ کی فضیلت ہوتی تو یہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین جس قدر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن، اور کسی دن نہیں اللہ رب العالمین آزاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین عرفہ کے دن۔ اس لیے یہ دن ان دنوں میں آتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت۔ اس طرح ان دنوں میں یوم نحر بھی آتا ہے، جس دن
امت کے لوگ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ قربانی آج مختلف قسم کی NGOs، مختلف قسم کے ملحدین شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اپنے لاجیکل ریزن پیش کرتے ہیں کہ کیوں آپ قربانی کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، کیا فائدہ جانور ذبح کرنے کا؟ اس سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی اس کی شادی پہ خرچ کر دو، کسی غریب کے گھر کا چولہا بند ہے اس کو جلا دو، کسی غریب کی جھونپڑی کو پکا کر دو۔ آخر یہ قربانی کے لیے کیوں؟ ٹھیک ہے وہ مسکین کا تعاون کرنا اپنی جگہ پہ نیکی بالکل ٹھیک ہے، آخر ایک نیکی کو دوسری نیکی کے ساتھ موازنہ کیوں کیا جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھائی تم جو سگریٹ سال بھر میں 160 دینار کے پی جاتے ہو ان کو نہ پیو، تم اس 160 دینار کے کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ تم جو سال بھر میں اتنی شراب پیتے ہو وہ شراب نہ پیو، اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھائی تم سال بھر میں کتنا اپنا پیسہ فلم و دنہا جوئے میں لٹا دیتے ہو، حرام کر دیتے ہو، اس سے بچت کرو اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب العالمین نے جو مسلمان کو یہ اتنا پیارا دین دیا ہے اس دین کے کاموں میں آگے سبقت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ دین اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کبھی بھی کسی ایسے ملحد اور ایسے انسان کے بہکاوے میں نہیں آنا، بلکہ یہ عظیم شعار ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس رب العالمین نے اس دین کو نازل کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ دین کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے یا قربانی دینی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے خاص کر کے حکم دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لوگوں اس لیے یہ یوم النحر جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم دن وہ یوم النحر ہے، اور وہ دن یوم النحر کے بعد والا جس دن لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں یوم القر 11 کا دن۔ یہ دن اس لیے میرے عزیز بھائیوں ان دنوں کی بڑی فضیلت، اور ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو مناسک حج اور عمرہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو جا چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل ان دنوں میں روزہ رکھنا، اللہ اکبر میرے عزیز بھائیوں، روزہ ایک عام دنوں میں روزہ، نفلی روزہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، جو آدمی کسی بھی دن اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک نفلی روزے کی سبب اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے۔ اور پھر ان دنوں میں کیا ہوا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن، پورے 9 دن، یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک ہر دن روزہ رکھتے تھے، سوائے حجۃ الوداع کے موقع پر جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا ہے، اس دن آپ نے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہیں رکھا۔ اس دن آپ نے فرمایا کہ تم نے روزہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیم گوئیاں شروع ہوئی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے دودھ کا پیالہ پیا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آج روزہ میں نے نہیں رکھا ہے۔ اس دن باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت. ایک عام عمل اللہ کو اتنا محبوب، اور وہ عمل جس سے انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے، تو کیا وہ نہیں اللہ کے ہاں محبوب ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اسی طرح ان دنوں میں کرنے والا کام نمازیں پڑھنا. عام دنوں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، فرض نمازوں کو باجماعت مرد حضرات، اور تبھی اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ان کی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ انسان نوافل کی بھی پابندی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی میرے دوست کو تکلیف دی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي، اور میرا بندہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ مما افترضته عليه، وہ فرائض ہیں، نمازیں، روزہ سال کے بعد انسان پہ رکھتے ہیں، حج ہے، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، زکوٰۃ ہے، مال، ان کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند لگتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ فرائض کے علاوہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی اکون سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده الذی یبطش به ورجلہ الذی یمشی بها، پھر میں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کی ایسی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر میری مرضی کے بغیر وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں کوشش کریں ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے جو ہے وہ عبادت کریں، بدنی عبادت. اسی طرح ان دنوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، اللہ کے ہاں کوئی بھی اتنے عظیم عمل نہیں ہے اور نہ ہی اتنے محبوب دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہوا عمل اتنا عظیم و محبوب ہو من هذه الايام، ان دنوں سے، 10 دنوں سے. لہذا تم ان دنوں میں کیا کرو؟ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو. اور انہوں کو جب جوڑا گیا تو وہ تکبیرات بن گئی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نکل جاتے تھے بازاروں میں نکل کر جا کر وہ تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اتنے عظیم عمل ہیں، اتنے عظیم کلمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ بشرا، اس کو بشارت دی جاتی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر بشرا، اس کو بشارت دی جاتی ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ، اس کو بشارت دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا ابشر بالجنت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جب بندہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان بلند کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اور اسی طرح ان کلمات لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ان کی اتنی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ 4 ہیں. بلکہ یہی بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا اقرئ منی السلام علی امتی، اپنی امت پر میری طرف سے سلام کہنا میری اپنی امت کو، اور ان کو کہنا کہ جنت وہ ایک کھلا میدان ہے، اس میں شجر کاری کرو. اور شجر کاری کیسے؟ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے جنت پہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اس لیے کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ اپنے نفس میں دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب بندہ کسی جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایک بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کو ایک لمیٹڈ بنایا ہے. دن میں 5 نمازیں ہیں،
سال کے بعد رمضان کے روزے ہیں، حج استطاعت ہے، مال نصاب کو پہنچا تو اتنی زکات ہے، لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے اس عبادت کی تو کوئی لمٹ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور آپ نے اپنے صحابی کو بھی یہی نصیحت کی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر رہنی چاہیے. چلتے پھرتے تکبیرات کہیے. عبداللہ ابن عمر بازار میں اونچی آواز سے کہتے تھے، لوگ بھی ان کی طرف دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. اس لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیجیے. اور اسی طرح پانچواں کام ان دنوں میں کرنے والا وہ یہ ہے کہ صدقہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجیے. سوال پوچھا گیا کہ کیا رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعتیں نماز ادا کرنا یا صدقہ کرنا یا کوئی اور عمل کرنا وہ زیادہ فضیلت والا ہے، یا ان ذوالحج کے 10 دنوں میں صدقہ کرنا، 2 رکعتیں نماز ادا کرنا، کوئی اور نیک عمل کرنا زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو یاد رکھیے ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل یہ اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے. عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں بڑی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے، فضیلت ہے اپنی جگہ پہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے فضیلت والے دن ہیں. اس لیے ان دنوں میں کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا، عظمت والا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو کم از کم یوم عرفہ کا ضرور روزہ رکھنا چاہیے. عموماً ہر سال یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھیں؟ جس دن حجاج کرام وہ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس دن، یعنی سعودیہ کی تقویم کے ساتھ، کیلنڈر کے ساتھ، یا اپنے ملک کی تقویم اور کیلنڈر کے ساتھ. میرے عزیز بھائیوں، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد 9 ذوالحج ہے. 9 ذوالحج جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے، اپنے ملک کے کیلنڈر کے اعتبار سے 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص دل کا اطمینان چاہتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو پھر ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جب وہ ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور توفیق بھی دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب تم ہمارے لیے کوشش کرتے ہو تو ہم آسان کر دیتے ہیں، ہم آسان کر دیتے ہیں. پھر انسان کو اگر یہ شک و شبہ ہمیشہ ہی کھٹکتا رہے کہ کس دن روزہ رکھیں، تو میرے عزیز بھائی اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دو، خود بھی کیا کرو، 9 دن پورے روزہ رکھو. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزہ رکھتے تھے، پورے 9 دن روزہ رکھیے. اگر اس میں سعودیہ کی تقویم 8 ذوالحج بھی اپنے ملک میں آ جائے گی، اس دن کا بھی روزہ ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح 9 ذوالحج کا اپنے ملک کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا، دونوں ٹھیک ہیں. اور ویسے بھی اگر صرف اسی کو لیا جائے، ایک ہی تقویم کو لیا جائے، تو پھر باقی بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. رمضان ہے، باقی چیزیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان 9 ذوالحج کا روزہ رکھے. اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صوم یوم عرفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک نفلی روزہ رکھنے سے انسان کے 1 سال کے گزشتہ جو گزر چکا اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتے. 2 سال کے صغیرہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں ایک نفلی روزہ رکھنے سے. اس لیے کوشش کریں نفلی روزے رکھیں. اللہ رب العالمین یقین جانے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے. جتنی مرضی گرمی ہو،
जब इंसान नियत कर ले तो फिर अल्लाह तौफीक भी अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल में बढ़ चढ़ कर सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन अज़हिब अल-बास रब्बन नास वاشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انت النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.